اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسے عظیم اور جامع عمل پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا تعلق ہر انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، مرد ہو یا عورت، نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر۔ ہر شخص کی زندگی اسی عمل کے گرد گھومتی ہے اور اس کے اثرات اس کی دنیا اور آخرت دونوں پر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ عظیم عمل ہے صدقہ۔ صدقے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ دینا، یہ صدقہ ہے۔ یعنی نہ تو اس میں دکھلاوا مقصود ہو، نہ ریاکاری، نہ تعریف و داد سمیتنا مقصود ہو، بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی کو کچھ دینا، یہ صدقہ ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ صدقہ صرف پیسے دینے تک محدود و مقید نہیں، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی بھی صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی جائے، جس سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ وسیع تر تصور عطا فرمایا ہے کہ کل معروف صدقہ، یعنی ہر نیکی صدقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے نیکی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مالدار اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرے تو وہ تو صدقہ دینے والوں کی فہرست میں شامل قرار دیا جائے، لیکن جس کے پاس اسباب ہی نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت ہی نہ ہو، تو اسے صدقہ دینے والوں کی فہرست خارج قرار دے دیا جائے؟ نہیں، بلکہ اسلام نے صدقے کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ہر انسان اپنی حالت، اپنی استطاعت، اپنے عمل کے مطابق اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت کی نعمت ہے تو وہ اپنے مال و دولت کے ذریعے غرباء و فقراء پر خرچ کر کے ان کی تنگی کو دور کر کے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ تو جس کے پاس اسباب ہی نہیں، جس کے پاس مال و دولت کی نعمت نہیں، تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیتوں کے ذریعے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی صدقے کی ایک صورت ہے، کسی سے نرم لہجے میں بات کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بھی صدقہ ہے، تو کسی کو معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، حسن سلوک سے پیش آنا، کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا، کسی پریشان انسان کو تسلی دینا، بدگمانی سے بچنا، عدل و انصاف قائم کرنا بھی صدقے میں شامل ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی صدقے میں داخل ہے۔ تو کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، بیمار کی عیادت کرنا، کمزور کی مدد کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کا جھگڑا ختم کروانا، کسی کو نقصان سے بچانا بھی صدقے میں داخل ہے۔ اسی طرح دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کا ارادہ کرنا بھی صدقہ ہے، گناہ سے بچنے کی نیت کرنا بھی صدقہ ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا یہ بھی صدقے میں داخل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقہ ایک وسیع مفہوم ہے جس میں مال و دولت، اخلاق، اعمال اور نیت یہ سب شامل ہے، اور ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اس عظیم نیکی میں حصہ لے سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ صحت و تندرستی کے وقت، خوشحالی کے وقت صدقہ دینا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس وقت کے کہ جب کہ انسان کمزوری، بیماری کی حالت میں ہو یا موت کے قریب پہنچ چکا ہو، کیونکہ صحت اور خوشحالی کا زمانہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں مال کی محبت بھی موجود ہوتی ہے، مستقبل کے منصوبے بھی ہوتے ہیں اور دنیا کی طرف میلان بھی ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا دراصل نفس کی مخالفت ہے، اور یہی اصل امتحان ہے۔ اس کے برعکس جب انسان بیمار ہو جائے، کمزور پڑ جائے، یا اسے یہ احساس ہو جائے کہ اب دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، تو اس وقت دل میں مال و دولت سے وابستگی اور وہ رغبت باقی نہیں رہتی جو صحت کے زمانے میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت میں دیا گیا صدقہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ جو خوشحالی اور صحت کے وقت دیا جاتا ہے۔
لہذا اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی طاقت و جوانی اور خوشحالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ صدقہ اپنے محتاج رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے، اس میں انسان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اکثر دور دراز علاقوں یا اجنبی لوگوں کی مدد کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اچھی اور قابل تعریف بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے ہی خاندانوں میں، اپنے ہی قریبی رشتہ داروں میں ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں جو واقعی شدید ضرورت مند ہوتے ہیں، جو تنگی، غربت، قرضوں اور مختلف مشکلات میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات تو ہمیں یہ واضح رہنمائی دیتی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے قریب کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات کو ترجیح دے۔ لیکن مقام افسوس تو یہ ہے کہ ہم بسا اوقات جذبات، شہرت یا وقتی تاثر کے تحت اپنی ہی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور دور کے لوگوں کی مدد کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ اپنے ہی رشتہ داروں کی مشکلات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بلکہ بے شمار لوگ تو اس رجحان کی وجہ سے مختلف اداروں، تنظیمات اور فلاحی پلیٹ فارمز کو دینا یہ زیادہ بہتر اور آسان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں مدد کا ایک اجتماعی اور نمایاں انداز ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں کی خاموش ضرورتیں پھر پس پردہ رہ جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ہی خاندان، اپنے ہی رشتہ داروں میں نظر دوڑائے تو ایسے بے شمار لوگ ضرور مل جائیں گے کہ جنہیں مدد کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی مدد کرنا نہ صرف زیادہ اجر کا باعث بلکہ رشتہ داری کے حق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ توازن پیدا کریں کہ جہاں دور دراز کے لوگوں کی مدد کرنا، جہاں مختلف طرح کی تنظیمات، مختلف طرح کے پلیٹ فارمز کے تحت صدقات کی ادائیگی کرنا یقیناً یہ ایک نیکی ہے، وہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا، ان کی مشکلات کو ختم کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ ان سے کہیں زیادہ اہم اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیتوں کے ذریعے خوب صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔